بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے کہ مستقل کتابیں موجود ہیں اس موضوع پر، اور پھر 148 ہجری میں جب امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی تو یہاں سے امام موسیٰ قاسم کی امامت کا آغاز ہوا۔ وقت کی کمی کے باعث میں نے امام صادق کے زہد، آپ کے علم، آپ کی سخاوت، آپ کے جود و عطا، آپ کی باقی شخصیت کی جو جہتیں ہیں، پہلو، ان کو بیان نہیں کیا، ورنہ جو امام کی سخاوت ہے، جو آپ کا اخلاق ہے، کہ آپ کی کنیز وہ ایک بچہ اٹھایا ہوتا، امام کا بچہ 6 مہینے عمر تھی امام جعفر صادق کی فرزند کی، کنیز نے بچہ اٹھایا، اور جیسے ہی امام گھر میں داخل ہوئے اتنا روب تھا، دبدبا تھا، اتنا ہیبت تھی، جلال تھا، آپ کے چہرے پر جمال تھا کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو وہ کنیز دہشت زدہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایک مرتبہ گھبرائی کہ شاید امام سزا دے گی، فرمایا جاؤ میں تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کرتا ہوں۔ یہ امام صادق کی آپ کا ظرف ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے، اور ایک حاجی حج کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ آیا، اور مدینہ قبر رسول کی زیارت کے لیے آیا، تو اب وہ نماز پڑھ رہے امام صادق، اور جس طرح سے بعض آپ ہی جاتے ہیں زیارت کے لیے، مکہ جاتے ہیں، مدینہ، کربلا، سامرہ، کاظمین، نجف، وہاں جا کر کبھی انسان تھکا ہوتا ہے مسجد میں لیٹ جاتا ہے، بارگاہ میں، حرم میں لیٹ جاتا ہے، تو وہ حاجی بھی گیا اور امام نماز پڑھ رہے تو وہ ایک گوشے میں ذرا سا لیٹ گیا، سستانے کے لیے آنکھ لگ گئی، اور اب آنکھ کھلی تو اب وہ اپنا سامان وغیرہ جمع کر رہا تھا، تو پھر اس کی نگاہ پڑی، اس نے کہا اس میں جو رقم رکھی تھی زادرہ، وہ درہم و دینار کی تھیلی، وہ نظر نہیں آ رہی، تو ایک مرتبہ ڈھونڈا، نہیں ملی، تو اب امام کی طرف بڑھا، نے کہا آپ نے خیانت کی اور آپ نے میرا مال چوری کی۔ کیا چوری ہوا تمہارا؟ کہا اتنے درہم تھے، اتنے دینار تھے، اور ادھر مسجد میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، اور آپ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے وہ میری رقم ہتھیا لی۔ امام نے مقدار پوچھی اور وہ ساری رقم اسے دے دی۔ جب دے دی تو اب وہ رقم لے کر بڑھا، اور جب دوبارہ سے اپنی جگہ رکھنے لگا اس گٹھڑی میں، تو وہ اس کی جو تھیلی تھی وہ کسی چیز میں الجھی ہوئی تھی کہ اس کی نظروں سے پنہان تھی۔ اب جو یہ رکھنے لگا تو نظر پڑ گئی کہ میرا مال تو موجود ہے، اور میں نے ناحق اس بندہ خدا پر تہمت لگا دی اور دل آزاری کی، اور یہ اتنا شریف النفس کے رد نہیں کیا، نہ نفی کی کہ نہیں میں نے نہیں اٹھایا، اور وہ مقدار مجھے دے دی، اتنی رقم مجھے دے دی، سخت پشیمان ہوا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیسے سامنا کرے، کیسے معذرت طلب کرے، کہ ظرف کی بلندی کی انتہا کہ نہ اسے ڈانٹا، خود امام کا شہر ہے، سزا دے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہ، جیسے اس نے کہا، امام نے پوچھا کتنی رقم، اور وہ رقم اسے دے دی، اور جب دیکھا کہ اس کی رقم موجود ہے سخت پشیمان ہو، اور ہمت جمع کر کے امام کی طرف بڑھا، وہ امام کی دی ہوئی تھیلی اٹھائے لجاجت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہ آپ یہ رکھ لیجئے، مجھے غلط فہمی ہوئی، مجھے دھوکہ ہوا، مجھے غلطی لگی۔ جب کہا تو حضرت نے فرمایا کہ ہم آل محمد جب کسی کو عطا کرتے تو وہ واپس نہیں لیتے۔ اسی طرح سے امام کا طبیب ہندی کے ساتھ جو طویل گفتگو ہے، اور جو آپ کی توحید مفضل ہے، جس کی ہمارے دوست نے شرح بیان کی، اور 3 جلدیں اردو زبان میں لکھی ہیں، ڈاکٹر محمد علی سید صاحب، اور تمام انسان کے جو جسم کے اعضاء اور ان کی حکمتیں کہ اللہ نے کس طرح سے انسان کے سر کے اوپر بال رکھے ہیں، کچھ بال کٹوانے پڑتے ہیں، اور جس طرح یہ بویں ہیں، پلکیں کو کٹوانا نہیں پڑتا، ہتھیلی کا یہ فلسفہ کیا ہے، انگلیوں کی تعداد ایسے کیوں ہے، اور مثلا مرد کے چہرے پر خدا نے داڑھی رکھی، مونچھیں رکھی، لیکن عورت کے چہرے پر داڑھی مونچھیں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، دل کی یہ صورت کیوں ہے، اور دل اس جانب کیوں ہے، اور باقی تمام تر جزیات، ایک ایک سوال کا جواب طبیب ہندی کو، یہ امام کی زندگی۔ اور اب جب 148 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی تو اب اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت ہے ابن حجر ہیثمی المکی، امام کعبہ، صاحب سوائق محرقہ کہ تشیع کے خلاف جو کتاب لکھی ہے کہ جلا کر راکھ کر دینے والی بجلیاں، یہ ابن حجر ہیثمی المکی امام کعبہ نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں یہ جملہ لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متعلق کہ جب امام جعفر صادق علیہ آلات و تحیت وسلام کی شہادت ہوئی تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی شہادت کے ساتھ دنیا کی عظیم النظیر یونیورسٹی اور درسگاہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا،
لیکن آپ کے 20 سالہ بیٹے موسیٰ نے نہ فقط یہ کہ آپ اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے درسگاہ کے دروازے کو بند نہ ہونے دیا، بلکہ اپنے فضل و کمال اور علم و معرفت سے اور اپنے اخلاق سے اپنے بابا کی چھوڑی ہوئی درسگاہ کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ اس طرح سے کہ علم کا شوق اتنا بڑھ چکا تھا لوگوں میں اور بنو ہاشم اور باقی افراد میں کہ لوگ اپنی بغلوں میں آملے اور آبنوس کی تختیاں لیے ہر وقت قلم و دوات اٹھائے امام موسیٰ کاظم کے پیچھے پھرتے تھے، تاکہ جیسے ہی آپ کی زبان سے کوئی کلام یا کوئی حدیث یا کوئی حکمت جاری ہو تو فوراً سے اسے ضبط کر لیں، محفوظ کر لیں۔ یہ امام موسیٰ کاظم جو کام کیا، اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 4000 شاگردوں میں سے منتخب کیا، شریف ترین، پاکیزہ ترین، بامعرفت ترین، ذمہ دار ترین، متعہد ترین افراد کو چنا، اور پھر پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں ان کو اپنا وکیل بنا کر روانہ کیا۔ اور وہاں کے لوگ مومنین اگر امام کے پاس آتے زیارت کے لیے مسئلہ پوچھتے تو فرماتے کہ تم آئے ہو، مجھ سے ملے ہو، لیکن مسئلے کا جواب میرے فلاں وکیل سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے اسے منتخب کیا۔ ایسا ایک متوازی نظام قائم کر دیا حکومت وقت کے مقابلے میں۔ اب آپ دیکھیے، شروع کریں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، امام علی زین العابدین کہ اگر آپ کے پاس ایک لمحے کے لیے کوئی شخص کھڑا ہو جاتا صرف سلام دعا کے لیے، احوال پرسی کے لیے، تو اسے گورنر ہاؤس میں بلایا جاتا تھا، اس کی تفتیش کی جاتی تھی۔ ان حالات سے یہ نہضت شروع ہوئی ہے، اور کہاں تک پہنچی ہے کربلا کے بعد کہ اب امام موسیٰ کاظم نے اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے شاگردوں پر جو کام کیا اور ایک متوازی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا اپنا ایک تعلیمی نظام ہے، جس کا اپنا ایک تربیتی نظام ہے، جس کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، جس کا اپنا ایک معاشی اور اقتصادی نظام ہے، مومنین کی رفاہ کے حوالے سے، باقی جہتوں کے حوالے سے، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا ہے محمد بن اسماعیل، یہ حسد کی وجہ سے پہنچا ہے، چل کے ہارون الرشید سے کہا کہ میں نے تو ایک ملک میں 2 حکومتیں نہیں دیکھی، کہ ادھر بغداد میں تمہاری حکومت چل رہی ہے، تم خلیفہ، اور مدینے میں امام موسیٰ کاظم کی حکومت چل رہی ہے، اور وہ اپنی خلافت کے لیے راستہ ہموار کریں اور لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ درحالی کہ جب یہ چلا تھا مدینے سے، امام نے فرمایا کہ میرے قتل میں شامل نہ ہونا اور میرے بچوں کی یتیمی کا سبب نہ بننا۔ اس کے باوجود یہ محمد بن اسماعیل امام صادق کے وہ فرزند ہیں جو سب سے بڑے بیٹے اور بہت متورع اور بہت زاہد اور بہت بڑے عالم تھے، لیکن امام کی زندگی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ان کا جنازہ اٹھایا تو 30 سے 40 مرتبہ اس جنازے کو زمین پر رکھتے تھے اور بار بار کہتے تھے یہ دیکھ لو میرا بیٹا اسماعیل، اس کی وفات ہو گئی۔ یہ حکمت تھی کہ کیوں یہ بیان فرما رہے، اس لیے کہ آج انہی کے نام پر ایک فرقہ وجود میں آیا اسماعیلیوں کے نام سے۔ تو پھر اس طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ 35 سال آپ کا عہد امامت، پہلے مرحلے میں منصور دوانقی، اور اس کے بعد پھر ہارون الرشید، یہ ہارون الرشید جس نے پھر بعد میں امام کو شہید کیا۔ منصور دوانقی کے دور میں بھی امام کچھ عرصہ قید میں رہے، لیکن آپ کی باقاعدہ قید کا آغاز ہارون الرشید کے زمانے سے۔ اب آپ دیکھیے، وقت نہیں ہے کہ میں ان جزیات کی طرف بڑھوں اور اشارہ کروں، سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ائمہ کی خصوصیات ہیں الگ الگ، یہ جو اہل تسنن کی 6 کتابیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، یہ 6 کتابیں جنہیں وہ قرآن کے بعد مانتے ہیں، یہ 6 کی 6 کتابیں امام حسن عسکری کے زمانے میں لکھی گئی۔ اسی طرح سے جو اہل تسنن کے 4 امام ہیں، ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ابن انس ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل، چاروں کے چاروں امام اکٹھے جس امام کے زمانے میں موجود تھے وہ امام موسیٰ کاظم، اور چاروں فتویٰ دیتے تھے اور چاروں حدیث رسول بیان کرتے تھے، اور امام موسیٰ کاظم بھی حدیث رسول بیان کرتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ ان سب میں جب امام موسیٰ کاظم حدیث بیان کرتے تھے تو ان جدی کہہ کر حدیث بیان کرتے تھے۔ یہ آپ کا طرح امتیاز تھا۔ ایک طرف کی ائمہ اربعہ ہیں، چاروں امام موسیٰ کاظم کے زمانے، دوسری طرف تصوف کے جو 4 ارکان ہیں جہاں سے صوفی ازم چلا ہے، شقیق بلخی، سفیان ثوری، عبداللہ مبارک، اور اسی طرح سے سفیان ثوری، یہ 3-4 افراد
جہاں سے تصوف چلا، یہ چاروں اپنی طرف بلا رہے، ائمہ فقہ اپنی طرف بلا رہے، ارکان تصوف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. اور امام موسیٰ کاظم وہ امام ہیں جن کی زندگی میں وقت کے حکمرانوں نے فلسفہ یونان کا عربی زبان میں ترجمہ کروانا شروع کیا تاکہ لوگوں کی ذہنیتوں اور افکار کو اس طرف منقلب کر سکے، اور کائنات کی نسبت مادہ کی طرف دینا شروع اور الحاد پھیلنا شروع. اور چوتھی جانب بنو عباس کے ظالم ترین سفاک اور درندے یہ حکمران ہیں، اور ان چاروں طبقات کا مقابلہ کرنا اکیلے امام موسیٰ کاظم نے، وہ بھی قید میں رہتے ہوئے کرنا. کس طرح سے امامت فرمائی ہے؟ پہلی مرتبہ حج کے موقع پر ہارون الرشید کا سامنا ہوا امام سے، اور اتنی ہیبت تھی امام کی، اور اتنی محبوبیت تھی، اور اتنا جمال تھا، اور اتنی لوگوں کے دلوں میں امام کی عزت اور محبت تھی کہ ہارون الرشید 1000 سپاہیوں کے ہمراہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے طواف کرنا چاہتے اور حجر اسود کی طرف بڑھنا چاہتے، لیکن اسے راستہ نہیں مل پا رہا. لیکن جیسے ہی امام موسیٰ کاظم نے قدم رکھا تو ہر طرف سے راستہ بننا شروع ہوا، اور لوگ آگے بڑھ کر کوئی آپ کی قدموں کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے. جب اتنی مقبولیت اور اتنی محبوبیت دیکھی اس نے تو اس سے صبر نہیں ہوا، اور دوران طواف یہ غصے سے بجائے سے کہ طواف مکمل کرے، یہ گزرتا ہوا چلا چلاتا ہوا امام موسیٰ کاظم قریب پہنچا. کہا موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے کہ تم مخفی طور پر لوگوں سے میرے خلاف بیعت لے رہے ہو. امام نے فرمایا مجھے علنی بیعت سے کس نے روکا ہے، تو مخفی بیعت کی بات کرتا ہے. اس نے کہا آپ کو حق کس نے دیا؟ امام نے فرمایا ہمیں ہمارے حق سے محروم کس نے کیا ہے؟ کہ یہی خانہ کعبہ کے اندر میں ابھی آپ کے قتل کا حکم جاری کر رہا ہوں. جیسے اس نے یہ کہا تو یحییٰ برمکی آگے بڑھا، کہا میری خدمات کے صلے میں موسیٰ کاظم کو معاف کر دیجیے، یہاں قتل نہ کرے، اللہ کا گھر. ان کی باہمی گفتگو کو سنا امام موسیٰ کاظم مسکرائے. ہارون نے توہین محسوس کی کہ میں قتل کی بات کر رہا ہوں، آپ آگے سے تبسم فرما رہے، مسکرا رہے. امام نے فرمایا میں یہ سوچ کر کے مسکرا رہا ہوں کہ تو بڑا احمق ہے یا تمہارا وزیر بڑا احمق. تم میں سے وہ بڑا احمق ہے جو میری یقینی موت کو اپنی سفارش کے ذریعے سے ٹالنا چاہتا ہے، یا وہ بڑا احمق ہے کہ جو وقت سے پہلے مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے. اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو وہ کسی کی سفارش سے ٹلے گی نہیں، اور اگر میری موت کا وقت نہیں آیا تو لاکھ ہارون اکٹھے ہو جائیں، موسیٰ کاظم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اس کے بعد لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، آوازیں بلند ہوئی. ہارون گھبرا گیا کہ اگر میں نے طول دیا اپنی بات کو، مبادا خانہ کعبہ کے اندر مسجد الحرام میں خون ریزی ہو جائے، جنگ ہو جائے، خود اس کو اپنا خطرہ ہوا. اور یہاں سے اس نے طواف مکمل کرنا شروع کیا، خاموش ہو گیا. پھر حج مکمل کرنے کے بعد مدینے گیا، اور ادھر امام پلٹ کر مدینے گئے، اور ادھر سے ہارون جب مدینے پہنچا تو قبر رسول کے قریب کھڑے ہو کر، جہاں پر سینکڑوں افراد موجود تھے اور اس کے اپنے ساتھی بھی تھے اور اہل مدینہ بھی، سب پر تفوق اور بالادستی ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ قبر رسول سے قریب کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عمی. چونکہ عباس بن عبد المطلب جو پیغمبر کے چچا تھے ان کی اولاد ہے یہ عباسی، اسی نسبت سے لوگوں پر دھاک بٹھانے کے لیے اور اپنی پیغمبر اسلام سے قرابت داری ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا کہ سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر ہے میرے چچا کے بیٹے. جیسے کہ سنا امام موسیٰ کاظم مصروف مناجات تھے، جیسے یہ الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرائے امام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور قبر رسول کی طرف رخ کیا اور ان الفاظ سے پیغمبر اسلام کو سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے بابا، اے میرے باپ، اے میرے پدر بزرگوار. یہ سنا تحمل نہیں کر سکا، چلاتا ہوا مڑا امام کی طرف، کہا اے موسیٰ کاظم آپ پیغمبر کو کیوں کر اپنا باپ کہہ رہے ہیں؟ آپ علی کی اولاد ہیں، علی کو اپنا باپ کہیے، حق نہیں رکھتے کہ آپ پیغمبر کو اپنا باپ کہیں. امام نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور ان آیات کو تلاوت کر کے کہا جب اللہ قرآن میں جناب عیسیٰ کو اپنی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہا ہے تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے توسط سے پیغمبر اسلام کا بیٹا کیوں نہیں قرار پا سکتا؟ کہنے لگا یہ حکم خاص ہے جناب عیسیٰ کے ساتھ، آپ اس میں شامل نہیں ہیں. کہا اچھا اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر یہ بتاؤ
اگر ابھی پیغمبر کرام اسلام قبر سے باہر تشریف لے آئیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے، دو گے یا نہیں دو گے؟ کہ دوں گا اور عرب و عجم پر فخر کروں گا۔ امام نے فرمایا تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تم سے پیغمبر رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں، تم دے بھی سکتے ہو، لیکن مجھ سے نہیں مانگ سکتے کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہم نسل رسول ہیں۔ یہاں تک کہ ہارون رشید نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھر نہ جانے پائے اور یہی مسجد سے گرفتار کیا جائے۔ تمام ائمہ میں سے امام موسیٰ کاظم وہ مظلوم ترین امام ہے جنہیں حالت نماز میں گرفتار کیا۔ جیسے رکوع کے لیے جھکے اس کے سپاہی آگے بڑھے، امام کو گرفتار کیا اور پھر 2 محمل ہزار سپاہیوں کے ہمراہ روانہ کیے گئے، ایک بصرہ کی طرف اور ایک بغداد کی طرف۔ بغداد کی طرف خالی محمل روانہ کیا اور بصرہ کی طرف جو محمل روانہ کیا اس میں امام کو سوار کر کے بھیجا، یہ تاثر دینے کے لیے تاکہ لوگ مشکوک ہو جائیں کہ پتہ نہیں بصرہ گئے یا بغداد گئے اور راستہ نہ روکا جا سکے۔ یہاں تک کہ 1 سال تک امام کو بصرہ میں قید رکھا گیا اور اس کے چچا کا بیٹا تھا عیسیٰ بن جعفر۔ 1 سال جب قید مکمل ہوئی تو اس نے ہارون رشید کو خط لکھا، کہا یا تو تم انہیں اپنے پاس بغداد بلواؤ اور اگر تم بغداد نہیں بلواتے تو میں خود انہیں واپس مدینہ چھوڑ کر آؤں گا، اس لیے کہ 1 سال سے برابر یہ میری قید میں ہے اور میں برابر ایک طویل عرصے تک کان لگائے سنتا تھا، شاید اللہ کی بارگاہ میری شکایت کر رہے ہوں، لیکن نہ، پورے 1 سال میں سوائے تلاوت قرآن اور ذکر خدا اور مناجات کی میں نے ان کی زبان سے کچھ نہیں سنا۔ اور مجھے حیرت ہے کہ یہ چند لقمے غذا تناول کرتے ہیں اور پورے سال میں سوائے 2 دنوں کے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جن 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، باقی سارا سال یہ انسان حالت روزہ میں رہا، جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو پھر آذان ظہر کے وقت اٹھاتا ہے۔ اب میں ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں، مبادا اگر اس انسان کو مزید 1 دن بھی اپنی قید میں رکھا تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ مجبور ہو کر ہارون رشید نے امام کو بغداد بلوایا اور پھر زندان بان بدلتے رہے، داروغہ زندان بدلتے رہے، امام کا کردار، عظمت کی بلندی